میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں اپنے مہمان حضرت مولانا محمد جواز صاحب شیخ الحدیث مدرسہ مدینۃ العلوم رسولی بارہ بنکی سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور ہم سامعین کو اپنے بیان سے محظوظ فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا محمد جواز صاحب دامت برکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال تعالى في موضع آخر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ صدق الله العلي العظيم۔ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم حامل القرآن حامل رعية الإسلام، فمن أكرمه فقد أكرم الله، ومن أهانه فعليه لعنة الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین اعظام، پردے میں بیٹھی ہوئی خواتین، مائیں اور بہنیں، آج کی تقریب یا آج کا جلسہ انتہائی مبارک اور انتہائی مسعود ہے اور انتہائی مسرت اور شادمانی کا موقع ہے، کیونکہ حفظ کلام اللہ کے موقع پر تقریب کا کرنا انتہائی مسرت کے باعث ہونے کے ساتھ ساتھ نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ اس سے بڑھیا کوئی تقریب ہی نہیں ہو سکتی، اس سے اچھا کوئی جلسہ ہی نہیں ہو سکتا، اس سے مبارک کوئی پروگرام ہی نہیں ہو سکتا، بے شک، کیونکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یوں واضح فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ گارنٹی اور یہ شہادت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی جا رہی ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ظاہر ہے کہ سیکھنے والے بچے نے سیکھا اور سکھانے والا استاذ، دونوں جو ہیں قابل احترام اور قابل اعزاز کہ جنہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، چاہے وہ قرآن کو یاد کیا ہو، یعنی الفاظ کو یاد کیا ہو، یا الفاظ کے معنی کو یاد کیا ہو، یا الفاظ کے معنی کے مطالب کو سمجھا ہو، مفاہیم کو سمجھا ہو۔ ظاہر ہے یہ بہت ہی بڑا کام ہے۔ جس بچے نے یا جن بچوں نے قرآن کریم کو مکمل کیا ہے وہ باعث مبارکباد، نہ صرف وہ مبارکباد ہے بلکہ گارجن، والدین، اس سے متعلق جو لوگ ہیں وہ سب کے سب جو ہیں باعث مبارکباد۔ اس لیے ہم تمام کو ان بچوں کا اعزاز کرنا چاہیے، ان بچوں کا اکرام کرنا چاہیے، ان بچوں کا احترام کرنا چاہیے، ان بچوں کو سر آنکھوں پر بٹھانا چاہیے اور ان کو معاشرے اور سماج میں ہمیں حیثیت دینا چاہیے۔ ہم کو انہیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو ہم اپنی پلکوں پر ہم کو بٹھانا چاہیے، ان کو جو اکرام دے سکتے ہیں اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ مگر حال کیا ہے، یہاں تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن بعض مقامات پر ان بچوں کو جنہوں نے کلام اللہ کا حفظ کر لیا ہے گری نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔
حالانکہ گری نظروں سے دیکھنا گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور ارشاد کو جھٹلا ہی نہیں بلکہ اس کی توہین کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ ہماری کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے، یہ آپ کی گواہی ہے۔ بس آپ کی گواہی کے بعد کس کی گواہی معتبر ہو سکتی ہے؟ آپ سے بڑی کوئی گواہی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں ان بچوں کا بھی اکرام کرنا چاہیے جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے، اور ان لوگوں کا بھی اکرام کرنا چاہیے جنہوں نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کروایا ہے، یعنی طلبہ کا بھی کرنا چاہیے اور اساتذہ کا بھی کرنا چاہیے۔ چنانچہ دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حامل القرآن حامل الرایت الاسلامی، قرآن کا اٹھانے والا یعنی قرآن کو یاد کرنے والا یعنی حافظ قرآن اسلام کے جھنڈے کو اٹھانے والا ہے۔ حامل القرآن حامل الرایت الاسلام، فمن اکرمہ فقد اکرم اللہ، جس نے اس کا اکرام کیا اللہ اس کا اکرام کرے گا، اللہ اس کو اعزاز دے گا، اللہ اس کو عزت دے گا۔ لہذا جس نے کسی کی یعنی جس شخص نے قرآن کو اٹھا رکھا ہے، اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا ہے، حافظ قرآن بن چکا ہے، لہذا ہمیں اس کا اکرام کرنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے اس کا اکرام کیا اس کا اللہ اکرام کرے گا۔ ومن اہانہ فعلیہ لعنۃ اللہ، اور جس نے اس کی توہین کی اس کے اوپر اللہ کی لعنت۔ اللہ کی لعنت کا مطلب کیا؟ اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے گا۔ اگر کوئی اس کی بے عزتی کرے گا، اگر اس کے اعزاز میں کوئی کمی کرے گا، اگر اس کی کوئی توہین کرے گا، اگر اس کو گری نظروں سے دیکھے گا، بجائے اس کو سراخوں پر بٹھانے کے اس کو جناب کوئی حیثیت نہیں دے گا، تو ظاہر ہے کہ اس نے اس کی توہین کی، اور توہین کرنے والے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت، یعنی اللہ اپنی رحمت سے اس شخص کو دور کر دے گا۔ اس لیے ان دونوں حدیثوں کو جوڑ کر کے اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز ہم تمام کو بتائی جا رہی ہے کہ ہمیں ہر حال میں حافظ قرآن کا احترام کرنا چاہیے، حافظ قرآن کو اعزاز دینا چاہیے، حافظ قرآن کی تعظیم کرنا چاہیے، حافظ قرآن کو سراخوں پر بٹھانا چاہیے، عزت کی نگاہ سے اس کو دیکھنا چاہیے، معاشرے اور سماج میں اس کو حیثیت دینا چاہیے، اس کو ہمیں مقام دے کر کے واضح کرنا چاہیے کہ ہمارے نزدیک یہ معتبر ہے، ہمارے نزدیک یہ محترم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کلام الہی کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ کلام الہی کو سینے میں محفوظ کرنا بھی کوئی آسان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا چونکہ کلام اللہ نے اپنے کلام کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ کیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ گویا اس کے اندر اشارہ مل رہا ہے کہ جو ادھر بڑھے گا، جو اس کی طلب کرے گا، جو شوق کا اظہار کرے گا، جو ادھر لپکے گا، اللہ تعالیٰ ضرور کلام الہی سے اس کو نواز دیں گے اور اس کے سینے کے اندر محفوظ فرما دیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھیے ایک آدھ ہزار کی تعداد میں حفاظ نہیں ملیں گے، لاکھوں کی تعداد میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں، جبکہ یہ دور کفر اور الحاد کا دور ہے، بے دینی کا ماحول ہے، کیسی ہوائیں گندی چل رہی ہیں، فضا کتنی خراب چل رہی ہے، ان تمام کے باوجود لوگ جو ہیں اسلام سے کتنے مغفل ہیں اور کتنے غافل ہیں، لیکن غفلت کے باوجود بھی کروڑوں کی تعداد میں ہر سال حفاظ ہو رہے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہو رہی کہ انگنت کسی بھی مدرسے کے اندر چلے جائیے، چھوٹے چھوٹے مکتب کے اندر 20 30 حفاظ ہو رہے ہیں، جبکہ چھوٹی کتاب کا یاد کرنا آسان نہیں ہے، لیکن 6663 آیتوں کو یاد کر لینا کوئی معمولی چیز بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ نے چونکہ اپنے کلام کو یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے، جس کے نتیجے میں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کو یاد کر رہے ہیں۔ ابھی ہم کو معلوم ہوا کہ آپ کے قاری معراج صاحب کے صاحبزادے کی عمر صرف جو ہے 7-8 سال کی ہے، بے شک، جی جی، 7 سال کی عمر ہے، لیکن اس بچے نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ قابل مبارکباد ہے چھوٹی سی عمر کے اندر، جبکہ یہ دور انتہائی بے دینی کا مانا جاتا ہے، بے دینی کے ماحول کے ہونے کے باوجود فضا انتہائی جو ہے مسموم نظر آ رہی ہے، لیکن اس فضا کے باوجود چھوٹے چھوٹے بچے دھیان دے دیتے ہیں، ان کو قرآن یاد ہو جاتا ہے۔
یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا بہت بڑا مسلمانوں کے بچوں پر گویا کرم ہے کہ جس کے نتیجے میں چھوٹی چھوٹی عمر کے اندر بچے یاد کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے اور اللہ ہی جو ہے اس کی حفاظت کا وعدہ فرما رہے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کے ذیل میں ایک واقعہ بہت ہی عجیب غریب لکھا ہے، میں اس کو سنانا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ فرمایا کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا۔ یہ دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہے۔ اللہ کا کلام پھر بغیر دلیل کیوں ہو؟ اللہ کا کلام تو انتہائی مدلل ہے، لہذا دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے دعویٰ فرمایا کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا۔ کیا ہے اس کی دلیل؟ فرماتے ہیں قرآن کریم کا معجزہ ہونا، قرآن کریم کا اعجاز، یعنی قرآن کے اندر جو بلاغت ہے، قرآن کے اندر جو فصاحت ہے، قرآن کے اندر جو جامعیت ہے اور قرآن کے اندر جو کاملیت ہے، وہ کاملیت، وہ بلاغت، وہ فصاحت، وہ زور بیاں کسی بھی کلام کے اندر نہیں ملے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اپنی بلاغت کے اعتبار سے، اپنی فصاحت کے اعتبار سے، اپنی جامعیت کے اعتبار سے، اپنی کاملیت کے اعتبار سے، اپنی زوراوری کے اعتبار سے اور اپنے کلام ہونے کے اعتبار سے یہ اعجاز ہے، جو اعجاز دوسرے کلام کے اندر نہیں ملتا ہے، بس اس کا معجزہ ہونا یہ دلیل ہے دعوے کی۔ اس لیے اللہ کا کلام بغیر دلیل کے نہیں۔ یہ اعجاز اہل علم کے سمجھنے کی چیز ہے، کیونکہ بلاغت ہر کس و ناقص نہیں سمجھ سکتا ہے، فصاحت ہر کس و ناقص نہیں سمجھ سکتا ہے، کلام کی زوراوری ہر کس و ناقص نہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ کلام کے اندر قواعد اور گرامرز کے اعتبار سے اگر اس کا جائزہ لیا جائے، خاص طور پر عربی گرامرز کے اعتبار سے، تو ظاہر ہے کہ اس چیز کو اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کا بلاغت اور فصاحت کے اوپر مشتمل ہونا اور اس کی جامعیت اور کاملیت کے اوپر کامل ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس کے اندر ایک معجزہ ہے، اور یہ اس کا معجزہ ہونا دعوے کے لیے دلیل بنتا ہے۔ لیکن اس دعوے کو دلیل کے ساتھ سمجھنا اہل علم کا معاملہ ہے، لیکن عام لوگ تو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس لیے دوسرے جملے کے اندر اللہ نے ایک دوسرا دعویٰ فرمایا جس کے اندر دوسرا اعجاز نقل فرمایا، اور وہ یہ فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی ہم ہی اس کے نگہداشت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی نگرانی کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی نگہبانی کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور اللہ اگر قرآن کی محافظت نہ فرمائے اور اللہ نے اگر وعدہ نہ فرمایا ہوتا تو جس طریقے سے لوگوں نے تورات کے اندر، جس طریقے سے لوگوں نے انجیل کے اندر اور جس طریقے سے لوگوں نے زبور کے اندر تحریف کر دی، اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر بھی تحریف کی جا سکتی، لیکن چونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا خود وعدہ فرمایا۔ چنانچہ اسی آیت کے ذیل میں ایک واقعہ لکھا ہے، اور واقعہ یوں لکھا ہے امام قرطبی نے، جس کو نقل کیا ہے یحییٰ ابن اقسم ایک بہت بڑے محدث نے، کہ مامون رشید جو ہارون رشید کے صاحبزادے تھے اپنی امارت کے دور میں بڑے بڑے مباحثے کرایا کرتے تھے، علمی مذاکرے کرایا کرتے تھے، ان کے وہاں مناظرے ہوا کرتے تھے، اور ہر اہل علم کو اس بات کی اجازت ہوتی تھی کہ وہ اس مذاکرے میں شرکت کر سکتا ہے، یعنی اس کے اندر حصہ لے سکتا ہے۔ چنانچہ سال میں کئی مذاکرے ہو جاتے تھے، ایک ساتھ وہ انہوں نے علمی مذاکرہ کرایا، اور تمام اہل علم کو اجازت تھی کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ اپنے اندر علم کی گہرائی رکھتا ہے تو وہ آ کر کے اس مذاکرے میں شرکت کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس مذاکرے کے اندر بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اہل علم اور بڑے بڑے دقاق قسم کے لوگ حاضر ہوئے۔ چنانچہ مناظرہ ہوا، مذاکرہ ہوا، اسی مذاکرے میں ایک شخص
تھا جو وضاقتہ کے اعتبار سے، لباس اور صورت شکل کے اعتبار سے لگ رہا تھا کہ یہ بھی اہل علم ہے، لیکن مامون نے اس کو بلایا۔ چونکہ اس کی تقریر جب ہوئی تو مامون بہت متاثر ہوئے اور اس سے کہا کیا آپ اسرائیلی ہیں، یعنی آپ یہودی ہیں؟ تو اس نے اقرار کیا کہ جی ہاں میں یہودی ہوں، میں یہودی ہوں۔ چونکہ مامون نے اس کی تقریر جو سنی تھی اس علمی مذاکرے میں وہ انتہائی تحقیقات پر مشتمل تھی، اس لیے مامون کو بہت پسند آئی، تو اس نے تنہائی میں جا کر کے اس سے کہا ہمیں تم اسلام قبول کر لو، تم مسلمان ہو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ میں بڑی رعایتیں کریں گے، ہم تم کو بڑی سہولتیں دیں گے، ہم تمہارے بہت سے کام کریں گے اور ہم تم کو بہت نوازیں گے، تم اسلام قبول کر لو۔ تو اس نے کہا کہ بھائی ہم اپنے آبا اجداد کا دین نہیں چھوڑ پائیں گے، ہم اپنے آبا اجداد کے دین ہی پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ تو کہنے کہ ٹھیک ہے، چلا گیا۔ دوسرے سال میں پھر علمی مذاکرہ ہوا، مامون رشید کی طرف سے سرائے عام ہوئی کہ کوئی بھی آ کر کے شریک ہو سکتا ہے، چنانچہ وہی یہودی پھر شریک ہوا، لیکن اب یہ مسلمان ہو کر کے شریک ہوا۔ فقہی مسائل کے اوپر ایک بہت بڑا مباحثہ ہوا اور اس نے جو تحقیقات اپنی پیش کی اس سے پھر مامون رشید متاثر ہوئے اور اس کو بلایا کہ بھائی یہ بتائیے کہ آپ ایک سال پہلے آئے تھے، کیا آپ وہی ہیں؟ کہنے کہ جی ہاں میں وہی ہوں۔ تو پھر مامون رشید نے کہا اب تو آپ مسلمان ہیں، پہلے آپ کو اسلام پیش میں نے کیا تھا، آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، اسلام میں آنے کا سبب کیا ہے؟ تو اس یہودی نے کہا کہ چونکہ میں خطاط ہوں، خوشنویس ہوں، یعنی میں خطاطی کرتا ہوں، کتابت کرتا ہوں اور میرا خط بہت اچھا ہے، اس لیے میں کتابیں لکھتا ہوں اور میری خط نویسی کی وجہ سے چونکہ میرا قلم جو ہے بہت ہی صاف ستھرا ہے اور میں بڑھیا قسم کا خطاط ہوں، میں جب لکھ کر کے بازار میں کتابیں لے جاتا ہوں تو فوراً بک جاتی ہیں۔ تو چونکہ میں بڑھیا خطاط تھا تو میں نے مذاہب کا مطالعہ کیا، جتنے بھی مذاہب اس وقت رائج ہیں موجودہ دور میں، اس دور میں ہم نے ان تمام مذاہب کا جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد ہم نے سب سے پہلے تورات کے 3 نسخے تیار کیے اچھے خط کے اندر، اور ان نسخوں کو لے جا کر کے میں یہودیوں کے معبد میں پہنچا، یعنی ان کی عبادت گاہ میں پہنچا۔ یہودیوں میں جو بڑے علماء تھے انہوں نے ان نسخوں کو دیکھ کر کے فوراً قبول کر لیا اور میں نے منہ مانگی ان سے قیمت لے لیا، انہوں نے لے لیا، حالانکہ میں نے اس میں بہت سی کمی بیشی بھی کر دی تھی۔ اچھا ٹائم ہو گیا، خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ یہ نشست یا یہ تقریب یا یہ جلسہ قرآن کریم کی تکمیل کے موقع پر ہو رہا ہے، جس میں انشاءاللہ دستار بندی بھی ہوگی، چند باتیں کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ میں بنیادی طور پر جو بات ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن کریم اللہ کا کلام، اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے اور اللہ ہی نے اس کی نگہداشت کی ذمہ داری لی ہے، اللہ خود ہی اس کا نگہبان ہے، اللہ خود ہی اس کا محافظ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کے اوپر اگر ہم غور کریں تو اس کے اندر 2 معجزوں کا تذکرہ ہے۔ ایک تو دعویٰ جو ہے دلیل کے ساتھ یہ ہے کہ قرآن کریم کا معجزہ ہونا بہت سی آیتوں سے سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو بلاغت اور جو فصاحت، جو جامعیت اور کاملیت آئی ہے اس کے اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو بہت بڑا معجزہ ہے، یہ معجزہ ہونا گویا اس کی دلیل ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عوامی سطح کے اوپر قرآن کو کس طریقے سے سمجھا جائے کہ اللہ کا کلام ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر اس کے اندر کمی بیشی ہو جائے گی
تو عوامی سطح پر لوگ اس کو رد کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ میں بتلانا یہی چاہتا تھا کہ ان 3 نسخوں کو جو تورات کے تیار کیے گئے تھے، جس کے اندر اس نے کمی بیشی کر دی تھی، ان لوگوں نے اس کو قبول کر لیا۔ پھر 3 ہی نسخے ہم نے عیسائیوں کی خدمت میں پیش کیا، اس میں بھی کمی بیشی کر دی، انہوں نے بھی قبول کر لیا۔ پھر میں نے قرآن کریم کے 3 نسخے لکھے، اس کے اندر بھی کمی بیشی کی، اور میں لوگوں کے مجمع میں پہنچا۔ لوگوں نے سب سے پہلے کہا کہ بھائی اس کو دکھلا لو، یہ صحیح بھی ہے کہ ایسا ہی؟ چنانچہ دکھلانے کے بعد پتا چلا کہ اس میں تو کچھ کمی بیشی ہے۔ انہوں نے رد کر دیا کہ میں یہ قرآن نہیں لے سکتا ہوں کیونکہ تم نے اس کے اندر ملا دیا۔ کہنا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے، اس لیے قرآن کے اندر کوئی نقطے کا بھی فرق نہیں کر سکتا ہے، زبر زیر کا بھی فرق نہیں کر سکتا ہے، کسی قسم کی کوئی ملاوٹ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر اس کے اندر ملاوٹ کر دی جائے گی تو لوگ اس کو رد کر دیں گے، لیکن یہ چیز تورات اور انجیل وغیرہ کے تعلق سے نہیں کی جا سکتی کہ وہ رد کر دیں گے، کیونکہ اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں لیا تھا، قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ملانے کی کوشش کر دے گے تو عوامی سطح پر بھی اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اس اعتبار سے قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ ہم تمام کو ان کہی سنی باتوں پر غور کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔